ضمیر صاحب یہ بتائیے کہ حج کا جو اتحاد امت ہے اس پہ بھی کچھ اثر پڑتا ہے سر؟ یقیناً اس کا امت پہ اثر پڑتا ہے، جی اور یہ حج کے ثمرات و نتائج میں سے ہے سر۔ کہ حج جہاں ایک اسلام کا بنیادی رکن ہے، جی وہاں حج ایک عالمی اسلامی اجتماعی عبادت ہے، ٹھیک اور پورے عالم اسلام سے نمائندہ وفود آتے ہیں حج کرنے کے لیے، سر۔ اور اس مرکز میں جمع ہوتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز قرار دیا ہے۔ جی یہ ہدی للعالمین ہے کہ جو مرکز ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کو ہدی للعالمین قرار دیا گیا ہے۔ تو یہاں امت جمع ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ان کے جمع ہونے کی شان کیا ہے کہ جب آتے ہیں تو سب ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ سب ایک ہی طرح کے کلمات زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، جی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں تو مکہ کی پہاڑیاں بھی گواہی دے رہی ہوتی ہیں، اور ان سے بھی یہی آوازیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں جب لوگ پیدل بھی اور گاڑیوں میں بھی چلتے ہیں اور یہ اونچی آواز سے کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور سب ایک ہی جہت میں بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ قدرت کا آسمان کے نیچے یہ وہ نظارہ ہے لوگوں کا کہ جو ایک مرکز پہ جمع ہیں، اور یہ کھڑے اس طرح ہیں کہ پوری دنیا پر یہ ان کی تصویر سامنے نظر آتی ہے کہ جس طرح ان کے کندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، جس طرح سے یہ ایک ہی لباس میں ملبوس ہیں، اور جس طرح یہ ایک ہی امام کی آواز پر کبھی رکوع میں جاتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں، اور جس طرح سے یہ ایک صف میں نظر آتے ہیں، اسی طرح سے ان کے دل میں ملے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو حج کا جو اجتماع ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ مومن فقط صرف اپنی صفیں سیدھی نہیں کرتے بلکہ ان کے دل بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں، صحیح۔ اور یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ تو ہم نے یہ پر یہ دیکھنا ہے کہ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جب لوگ اس مرکز عالم میں جمع ہوتے ہیں تو یہاں سے کچھ اثرات پوری دنیا پر جانے چاہیے۔ صحیح۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے عالمی اسلامی فیصلے اس مرکز پر ہونے چاہیے، اور یہاں سے پوری دنیا پر نمائندہ وفود لے کر جائیں اور اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے۔ لیکن کبھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ حج ہو رہا ہے اور حاجی واپس آتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہم نے حج کو ایک رسم بنا لیا ہے، صحیح۔ کہ حج کے جو نتائج و ثمرات ہیں وہ تو یہ ہونے چاہیے کہ جس طرح سے لوگ ایک ہی صف میں کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات و احساسات اور ہماری محبتیں، ہمارے دکھ درد برابر ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی صفیں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مساجد میں آتے ہیں تو صفیں سیدھی کرتے ہیں، جب مساجد سے باہر نکلتے ہیں تو صفیں ٹیڑھی ہونے لگتی ہیں۔ درست ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بے شک کندھے تو ملے ہوتے ہیں لیکن دلوں کی جو کڑواہٹ ہے وہ دور نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ایسے۔ زیادہ ضروری ہے کہ حاجی کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ جب خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور امت مسلمہ کے یعنی اطراف عالم سے لوگ وہاں آ کر جمع ہوتے ہیں، ان میں آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے دل کو بالکل پاک کر لیں، محبت سے بھر لیں۔ آپ فرما رہے تھے، سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے، کہ لوگوں تک جو غیر مسلم ہیں ان تک اس کے کچھ اثرات جاننے چاہیے کہ یہ ایک ہیں، ان تک تو جاتے ہیں، اسی لیے امام صاحب کو باری باری مارتے ہیں، لیکن ہم تک نہیں آ رہے۔ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے۔ ہاں اب دیکھیں، یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں امریکہ کسی ایک ملک کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ کئی ملکوں کا مجموعہ ہے۔ یورپ کسی ایک ملک کا نام نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ اگر آپ امریکہ کی کسی ایک ملک کی بات کرتے ہیں تو وہ پورے امریکہ کے خلاف بات کریں گے یا اس کی حمایت میں بات کریں گے۔ آپ یورپ کے کسی ایک ملک کی بات کرتے ہیں تو آپ پورے یورپ کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن امت مسلمہ وہ ہے کہ جو 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے افراد کا عالم یہ ہے کہ کسی ایک کو کوئی مارتا رہے، اسے دوسرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے ان کا آپس میں تعلق کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مثل المؤمنین والمؤمنات فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے باہمی احساسات و جذبات کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ بالکل ایسے۔ جس طرح کسی ایک جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جائے سارا جسم اس کی بیمار پرسی کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم باہم پیوست ہے۔ تو کسی کے جسم پر ایک کیڑی اگر چلنا شروع ہو جائے تو پورا جسم یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اس کا دفاع کرتا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو امت مسلمہ کی یہ مثال ہے کہ اگر کسی ایک ملک کو اللہ کریم نے نعمتوں سے نوازا ہے تو پوری امت اس پہ خوش ہو۔
اگر کسی ایک ملک کو کوئی تکلیف ہوئی ہے اور پریشانی ہوئی ہے تو پوری امت کو اس پر متحرک ہونا چاہیے. اور حج جو ہے یہ اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اتحاد امت کا حج بہت بڑا ذریعہ ہے، اور محبتوں کو دلوں کے اندر راسخ کرنے اور امت کو متحد کرنے کے لیے یہ عالمی اجتماعی عبادت ہے، جس کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حج کر کے ہمیں پھر وہی حج سے پہلے والی کیفیت میں نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر عبادت کرنے والے پر اثر انداز ہوتی ہے. تو حج کا اثر یہ ہے کہ ایک تو انسان اللہ سے ڈرتا رہے، سب کو گناہوں سے معافی مانگے، دوسرا وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم گوشہ رکھے، بالکل دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرے اور ان سے بھائی چارہ پیدا کرے. بالکل ٹھیک. قریشی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا حج اور عمرہ افلاس دور کرتے؟ جی بالکل میرے محترم، کسی زمانے میں نے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، رزق کے 16 دروازے. سر تو جیسے استغفار سے رزق بڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے رزق اللہ کریم جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو، فلیبر والدی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھے. صحیح. تو اسی طریقے سے صدقے سے رزق بڑھتا ہے، تقوی سے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حاجی جو ہے مل امعارو، یعنی اس کا ترجمہ ہے ای مفتقرہ، کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا. چونکہ جب آپ اللہ کریم کو جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ کریم تو غنی ہے اور ہم محتاج ہیں. تو کسی خاندانی آدمی کے ہاں بھی آپ تشریف لے جائیں اور 2 روپے لگا دیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں اس پر اب 4 لگا دوں. بالکل ایسے. تو رب تعالیٰ بھی یہ رقم اپنے پاس رہنے نہیں دیتا، حاجی کو یقیناً واپس کرتا ہے. کس درجے میں، کس صورت میں، کس زاویے میں وہ واپس کرتا ہے وہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، وہ حکیم خود ہی جانتا ہے. لیکن حاجی کو وہ رقم، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس کا اجر تو ہے. بالکل ایسے.